بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹڈی آف سوشل اویئرنیس کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں ہوں محمد نعیم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہاؤ ٹو پروموٹ کمیونٹی ریزیلینس بائی ڈیولپنگ اے پروگرام. ٹاپک نمبر 26 میں آج ہم یہ پڑھیں گے کہ کمیونٹی کی جو ریزیلینس وہ ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک پروگرام کو کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے. ایک پروگرام کو ڈیولپ کرنے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں اس پر ہم بات کریں گے. ہاؤ ٹو پروموٹ کمیونٹی ریزیلینس بائی ڈیولپنگ اے پروگرام، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمیونٹی ریزیلینس آفیسر کمیونٹی کی ریزیلینس کو فروغ دینے کے لیے کیا پروگرام کیسے ترتیب دے گا. تو کمیونٹی ریزیلینس آفس کے طور پر ایسے بہت سارے طریقے ہیں جسے کمیونٹی ریزیلینس ایکٹیویٹیز پروگرام کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ ایسے پروگرامنگ کو ڈیزائن کیا جا سکے جو کمیونٹی کی ریزیلینس کو فروغ دے سکے. تو سب سے پہلے اس پہ نمبر 1 پہ ہے کنڈکٹنگ اسسمنٹ، تشخیصات کا انعقاد، جانچ پڑتال کا انعقاد کرنا. تو آپ کمیونٹی کی جو اسٹرینتھ ہیں، ان کی جو ویکنس ہیں، کمزوریاں ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں، نیڈز ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے جائزہ کر کے ایک CRA کمیونٹی ریزیلینس ایکٹیویٹی پروگرام میں فعال طور پر حصہ لے سکتے ہیں. یہ معلومات ٹارگٹ پروگرامنگ کو ڈیزائن کرنے میں مدد کرے گی جو کمیونٹی کو درپیش مخصوص ریزیلینس کے جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹتی ہے. سیکنڈ پہ ہے کولیبریشن وتھ اسٹیک ہولڈر. مختلف اسٹیک ہولڈر جیسے کمیونٹی کے اراکین ہوں گے، مقامی حکام ہوں گے، NGOs ہوں گے، اس طرح کی دوسرے متعلقہ تنظیمیں ہوں گے، مختلف نقطہ نظر کو جمع کرنے کے لیے مشغول ہوں. چونکہ یہ تعاون کمیونٹی کی جو ریزیلینس ہے اس کو متاثر کرنے، اہم عوامل کی نشاندہی کرنے اور مداخلتوں کو ڈیزائن کرنے میں مدد کرے گا، جو کہ کمیونٹی کی جو اجتماعی ویژن ہوتی ہے ایک طرح سے ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کی عکاس ہوتی ہے. تھرڈ پہ ہے انالائزنگ ڈیٹا اینڈ ٹرینڈز، ڈیٹا اور رجحانات کا تجزیہ کرنا. تو جو کمیونٹی ریزیلینس ایکٹیویٹی ہے CRA پروگرام کے ذریعے جو آپ نے ڈیٹا کو جمع کیا ہوتا ہے اس کا تجزیہ کرنے اور ایسے نمونوں کی نشاندہی کرنے کے لیے استعمال کریں جو پروگرامنگ کے فیصلوں کو مطلع کر سکیں. تو اس تجزیے سے بنیادی وجوہات جو ہیں ان کو سمجھنے میں مدد ملے گی. فورتھ پہ ہے پریورٹائزیشن ریزیلینس بلڈنگ ایکٹیویٹیز، کہ جو ریزیلینس پیدا کرنے والی سرگرمیاں ہیں ان کو ترجیح دینی چاہیے. تو تشخیص کے نتائج کی بنیاد پر لچک پیدا کرنے کی، ایک طرح سے ریزیلینس پیدا کرنے کی جو سرگرمیوں کو ترجیح دینے کے لیے CRA ٹیم کے ساتھ کام کریں، اس میں صلاحیت پیدا کرنے کے موقع کی نشاندہی کریں، بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنائیں، سماجی ہم آہنگی کو مضبوط کریں، معاش کو بڑھائیں، روزگار کو بڑھائیں. موجودہ ترقیاتی پروگراموں میں اگر کوئی اس طرح کی کمی ہو تو ان اقدامات کو شامل کیا جا سکتا ہے. فیسیلیٹیٹنگ کمیونٹی انگیجمنٹ، کمیونٹی کی مشغولات کو آسان بنانا، ان کو سپورٹ دینا. پروگرام کر کے ڈیزائن کے پورے عمل میں کمیونٹی کو شامل کر انہیں ایک سہولت کار کے طور پر کام کریں. یا فوکس گروپ کے جو ڈسکشنز ہیں، ورکشاپس ہیں، کمیونٹی میٹنگز ہیں اور مشاورت کے ذریعے آپ یہ کر سکتے ہیں. کمیونٹی کو شامل کر کے جو ان کی تھنکنگ ہے، ان کی بصیرت ہے، ان کی تجربات ہیں اور ان کی جو خواہشات ہیں، ولنگنیس ہیں کہ وہ متعلقہ پائیدار اور پروگرامنگ کے ڈیزائن میں، تو ان کو لازمی شامل کیا جا سکتا ہے اور شامل کیا جانا چاہیے. 6 پہ ہے مانیٹرنگ اینڈ ایوالویشن، جو بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ ہے کہ مضبوط نگرانی اور تشخیص کے طریقہ کار کو تیار کرنے کے لیے CRA کی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ آپ تعاون کرنا چاہیے. اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جو ڈیزائن کردہ پروگرام کی جو اس کی امپیکٹ ہے اس کا مسلسل جائزہ لینا چاہیے، اور پھر اسی جائزے پہ اگر فیڈ بیک ہے تو اس کی سیکھے گئے جو
لیسنز ہیں اس کی بنیاد پر ایڈجسٹمنٹ کی جائے۔ 7 پہ ہے بلڈنگ پارٹنرشپ، شراکت داری کی تعمیر، اسٹرینتھنگ پارٹنرشپ ود دی ریلیونٹ اسٹیک ہولڈر انکلوڈنگ لوکل آرگنائزیشن، سماجی تنظیمیں، مقامی تنظیمیں، گورنمنٹ ایجنسیز اینڈ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنرز۔ تو مقامی تنظیمیں، سرکاری ایجنسی اور بین الاقوامی جو ترقیاتی شراکتی ادارے ہیں ان سمیت متعلقہ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ شراکت کو مضبوط بنائیں، بلڈنگ اسٹرانگ پارٹنرشپ۔ تو collaborating with these partner will facilitate the implementation of these resilience programming and enable access to additional resources and expertise۔ کیونکہ ان اداروں کے ساتھ کام کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ ریزیلینس پروگرامنگ میں جو بھی آپ کو اضافی ذرائع، ریسورسز یا ان کی ایکسپرٹیز آپ کو درکار ہوں گی، انہی اداروں کے ذریعے آپ کو سپورٹ ملے گی۔ تو بائی actively engaging in these activities you can support the CRA program in designing programming that effectively promote community resilience۔ تو ان سرگرمیوں میں فعال طور پر شامل ہو کر آپ پروگرامنگ ڈیزائننگ کرنے میں CRA پروگرام کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہی CRA پروگرام موثر طریقے سے کمیونٹی کی ریزیلینس کو فروغ دینے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ امید ہے آج کا ٹاپک، انٹرسٹنگ ٹاپک، آپ کو بہت پسند آگے ہوگا۔ اگر کمنٹ سیکشن میں آپ کا کوئی کویسچن ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد نعیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔